ہر وقت میٹھی باتیں کرنا یا میٹھی باتیں سننے کا نقصان آپ کی بری تقریر سننے یا برے کہنے سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال اسی طرح جس طرح ہمارے ملک کے اندر بہت سے علماء اس بات کو بہت زیادہ دہراتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور یہ قیامت تک قائم رہے گا، حالانکہ قرآن اور حدیث کے اندر یا کسی بھی تابعین یا تابعی کی قول کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ قیامت تک رہے گا۔ ان کی یہ بات کرنے کا مقصد پیچھے یہ ہوتا ہے کہ امت جو ہے، جتنے بھی پاکستانی عوام ہے، قوم ہے، یہ ایک قوم بن کے رہے۔ اور ہر وقت میٹھی باتیں کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی اطمینانی کیفیت کے اندر چلے جاتا ہے، جس طرح کہ ملک کے اندر جو مرضی ہو جائے، جتنے مرضی برے حالات ہو جائے، ہمارے دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ پاکستان ہے تو قیامت تک رہنا ہے، کون سا اس نے ختم ہو جانا ہے۔ یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر آ کے کوئی دندہ فساد کرتی ہے، اسٹیشنز کو آگ لگاتی ہے، گاڑیوں کو آگ لگاتی ہے، رکشوں کو آگ لگاتی ہے، ٹائروں کو آگ لگا کے ملک کی آمد و رفت کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ کرتے رہیں، اس سے کون سا بیسیکلی ملک جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ جو بات دہرائی جاتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ قیامت تک رہے گا، حالانکہ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان تو 1971 میں ہی آدھے سے زیادہ پاکستان جو ہے وہ علیحدہ ہو گیا تھا اور ایک نئی ریاست جو ہے بن گیا تھا، جس کو ہم بنگلہ دیش کے نام سے آج جانتے ہیں، جو کہ پاکستان کا 51% رقبہ تھا۔ ہر وقت میٹھی باتیں سننے سے انسان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں جو تنقیدی صلاحیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بیسیکلی۔ ایک ریسرچر نے اس بات پہ ریسرچ کی کہ ہماری جو تنقیدی صلاحیت ہے وہ دن بہ دن یا سال گزرنے کے بعد جو ہے وہ کم کیوں ہوتی جا رہی ہے۔ وہ اس ریسرچ کو کرنے کے لیے سب سے پہلے دوسری جماعت کے بچوں کے پاس جاتا ہے کہ دوسری جماعت کے بچوں کے اندر بہت زیادہ تنقیدی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ آسمان نیلا کیوں ہے، خدا کون ہے، خدا کتنا بڑا ہے، اس طرح کے سوال کرتے ہیں۔ کہتا ہے بنسبت میں جب 8ویں جماعت کے طالب علموں کے پاس جاتا ہوں تو ان میں تو بیسیکلی تنقید کرنے کی یا سوال کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اسکول سسٹم کو، آپ کے کالج سسٹم یا یونیورسٹی سسٹم کو ڈیزائن اسی طرح کیا گیا، بنایا اسی طرح گیا کہ آپ کے بیسیکلی تنقیدی ذہن کو جو ہے وہ ختم کیا جاتا ہے تاکہ آپ ایک غلام سوچ کے ساتھ ابھرو اور آپ بیسیکلی جاب والے سسٹم میں فٹ آ سکو۔ اسی طرح جب آپ مذہب کے اندر اس طرح کی سوچ کو پروموٹ کرو گے کہ آپ نے اندھا دھند تعلیمات کو یا علوم کو جو ہے وہ سمجھنا ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان ہمیں یہ ہوا کہ ہم نے دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی بہتری لے کے آنے کی یا کوئی خیر کا کام نہیں کیا۔ حالانکہ تنقید کرنے کو اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور جتنا بھی علوم دنیا کے اندر موجود ہے یہ بیسیکلی کریٹیکل تھنکنگ کی وجہ سے آیا۔ اور آپ کے پاس جتنے بھی حدیثیں آئی ہیں وہ صحابہ کرام، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ذہن میں آنے والی یا اپنے دل میں آنے والی باتیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش نہ کرتے تو یہ جو باتیں ہمیں آج پتہ ہیں، یہ دین کا جو حصہ باتیں ہیں، وہ ہمیں آج نہ پتہ ہوتی۔ اور اس بات کو آپ نوٹ کر لیں کہ جس قوم کے اندر تنقیدی ذہن ختم ہوتے جاتے ہیں اس قوم کو بیسیکلی غلامی سے کوئی بھی بچا نہیں سکتا، وہ غلام قوم پیدا ہوتی ہے۔ وہ اس قوم کے اوپر راج کرنے والے بھی غلام سوچ کے مالک ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں یا گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں یا تعلیمی ادارے ہیں، انہوں نے اپنے ادارے بنائے اس طرح کے ہیں کہ اس کے اندر سے کوئی تنقیدی ذہن نکل ہی نہیں سکتا۔ بہت مشکل ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک دو ہوگا جو اس طرح کے تنقیدی ذہن لے کے اس مارکیٹ میں آئے۔ تنقیدی ذہن جو ہے وہ غور و فکر کرنے سے آتا ہے، جس طرح قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غور و فکر کرو، اور جتنی بھی ترقی دنیا میں آئی ہے وہ غور و فکر کرنے سے آئی ہے۔ اور دنیا میں جتنا بھی علم آج موجود ہے وہ بیسیکلی اسلام کی وجہ سے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جو کہ 6ویں امام ہے ائمہ اہل بیت میں سے، آپ علیہ السلام کے ذریعے آج دنیا کے اندر جتنے بھی جدید علم ہے، چاہے وہ کیمسٹری ہو، فزکس ہو، فلاسفی ہو، یا ہیلتھ کا، میڈیسن کا، پریونشنز جتنے بھی ہیں، یہ جتنے بھی جدید علم آج دنیا میں موجود ہیں، یہ ساری امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، یا دنیا نے ان کے ذریعے یہ ساری ترقی آج حاصل کی ہے۔ جتنی بھی بیسز آپ نے پڑھی ہے میتھمیٹکس کی، وہ جابر بن حیان نے لکھی ہوئی ہیں، جو کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ صرف تنقیدی ذہن ہونا کافی نہیں ہے بلکہ تنقید کو سننا بھی ضروری ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ ایک واقعہ میں بتاتا ہوں کہ ابو شاکر ان کا بہت بڑا مخالف تھا، ایک شخص، تو وہ بہت زیادہ جب امام جعفر صادق کے پاس آتا تھا، وہ جب امام جعفر صادق کے پاس آتا تھا تو ان سے پہلے پوچھتا تھا کہ میں آپ سے سوال پوچھ سکتا ہوں، تو پھر امام جعفر صادق علیہ السلام اس کو کہتے تھے کہ ہاں تو پوچھ سکتا ہے سوال۔ تو وہ اپنا جب سوال کرنا سٹارٹ کرتا تھا تو وہ اتنا زیادہ بولتا تھا، اتنا زیادہ تنقید کرتا تھا کہ کوئی اگر دوسرا شخص اس کو روکتا نہیں تھا تو وہ رکتا نہیں تھا۔ اور ابو شاکر نے ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر اللہ ہم دیکھ نہیں سکتے اس کو اپنی
سینسز سے تو ہم اسے کیوں اللہ مانے یا اسے ہم خدا کیوں مانے. تو اسی طرح وہ دلیل دیتا جاتا ہے اور بہت زیادہ بولتا ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے مرید اسے روکتے ہیں تو وہ رکتا نہیں ہے. امام جعفر صادق اپنے مریدین کو منع کرتے ہیں کہ اسے روکنا، تو وہ تھا کہ خود ہی رک جاتا ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کچھ بولنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے ہاں، میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ تم صرف اور صرف یہ دین کا جو تم نے لبادہ اڑا ہوا اس لیے اڑا ہوا ہے کہ تم شاہانہ زندگی گزار سکو. تم چاہتے ہو کہ میری معاشرے کے اندر عزت بڑھے، تم فیم حاصل کرنا چاہتے ہو، تم دولت حاصل کرنا چاہتے ہو اور عیاشی کرنا چاہتے ہو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یوز کر کے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بات جو ہے وہ بہت تحمل سے سنی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے سوال کا جواب آخری حصے سے سٹارٹ کرتا ہوں. انہوں نے پھر ایک ایک کر کے سارے سوالوں کے جو ہے وہ جواب دیے. اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ مسلمان آج دنیا میں ہر جگہ رسوا اسی وجہ سے ہیں کہ مسلمان اپنی توجہ علم حاصل کرنے میں صرف نہیں کرتے. اور جس دن مسلمان حقیقی معنی کے اندر علم حاصل کرنا سٹارٹ کر دے گا تو اسی دن سے مسلمانوں کا دوبارہ عروج سٹارٹ ہو جائے گا. اور تنقید دوسرے کو تذلیل کرنے کے لیے نہیں ہوتی، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. یا اپنی اصلاح کے لیے آپ تنقید کریں یا دوسروں کی اصلاح کے لیے تنقید کریں. اور جتنا بھی علم آپ حاصل کریں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین.